نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته على كل خير كلهم. یہ حضرت کی تعزیت کے لیے یہ آج سب لوگ جمع ہوئے ہیں. تعزیت کرے تو کس کی کرے، یہ ہم ایک دوسرے کی یعنی کہ تعزیت اور تسلی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت والا کی خوب ہی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. حضرت والا کے ساتھ میرا تعلق 95 سے ہے. میں جب لیسٹر کے اندر میں جب آیا اس وقت تقریباً میں 94 کے اخیر میں جب آیا میں یہاں پر، تو اس وقت اور علاقے میں میرا رہنا تھا. لیکن جب میں 95 کے اندر میں حضرت والا کے ساتھ پہلی ملاقات اس طریقے سے ہوئی کہ حضرت والا کے رشتہ دار کچھ وہاں بارباڈوس کے اندر میں بھی ہے، تو میرے یہاں کچھ مہمان آئے تھے تو انہوں نے ایک پارسل دینا کو حضرت کو پہنچانا تھا. تو اس بہانے میں حضرت کے والا کے گھر پر آیا. تو گھر کا دروازہ میں نوک کر رہا تھا لیکن حضرت والا گھر میں نہیں تھے، بلکہ وہ سامنے یہ جو ہمارا دروازہ ہے انٹرنس مسجد کا، حضرت وہاں کھڑے تھے. تو پھر جب مجھے دیکھا تو پھر مجھے کہا کہ کوئی کام ہو تو میں یہی رہتا ہوں. میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا حضرت کو، کبھی ملاقات نہیں ہوئی. وہ پہلی ملاقات مسجد کے دروازے کے اوپر. تو میں نے کہا کہ یہ ایک پارسل آپ کو پہنچانا ہے تو میں اس لیے یہاں حاضر ہوا ہوں. تو حضرت نے کہا یہ میں یہیں رہتا ہوں اور یہ پارسل ہمارا ہی ہے. تو پھر انہوں نے کچھ بات شروع کی اور بات کے اندر میں پوچھا کہ آپ کہاں سے؟ میں نے کہا وہ ڈابیل سے ہوں. تو حضرت نے کہا کہ ڈابیل کے اندر میں تو میں وہاں جامعہ میں پڑھا بھی ہوں اور میں پڑھایا بھی ہے. پھر نام پوچھا. نام کے بعد وہ حضرت والا میرے دادا جان کو بہت قریب سے جانتے تھے. تو بولا کہ میرا تو آنا جانا آپ کے یہاں اکثر روزانہ ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے دادا جان پان کے بہت یعنی کہ وہ کھانا ہمارے دادا جان پان کھاتے تھے. تو حضرت کا بھی یہی یعنی کہ پان کا بہت ہی یعنی کہ یہ معمول تھا کھانے کا. تو بولا کہ اس وجہ سے میرا آنا جانا اور آپ کے دادا کے ساتھ میرا بہت تعلق تھا اور ان کا علماء کے ساتھ بہت ہی تعلق رکھتے تھے اور ان کا اکرام کرتے تھے. تو وہ اس طریقے سے جب یہ ملاقات ہوئی تو یہ ڈابیل کا سنا تو پھر حضرت نے آہستہ آہستہ پھر کیا ہے، میں یہاں مسجد میں آتا تھا تو پھر خیر خیریت پوچھتے تھے. اور پھر اس مسجد کے اندر میں یہاں مدرسے کے اندر میں ایک مدرس تھے، تو انہوں نے ان کا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو بولا کہ ہمیں یہاں پر ایک ٹیمپرری استاد کی ضرورت ہے، تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو بولا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں یعنی جب تک کہ وہ اچھے ہو جائے وہاں تک آپ یہاں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کیا کروں گا کہ کوشش کر کے شام کو میں آ جایا کروں گا. تو میں نے وہ ٹیمپرری مدرسہ یہاں پر مکتب میں شروع کیا کہ بھائی چلو 1 مہینہ 2 مہینہ جو بھی جتنے دن بیمار ہے. تو پھر اس کے بعد ان کی بیماری ایسی ہوئی کہ وہ یعنی کہ کچھ ڈسیبلٹی ہو گئی ان کی، بڑی عمر تھی، معمر تھے وہ. تو پھر اس کے بعد حضرت نے کہا کہ اگر آپ یہ کلاس کیا ہے اگر آپ ہمیشہ کے لیے لے سکتے ہو تو لے لو. تو پھر اس طریقے سے حضرت نے مجھے کہا یہاں مدرسے کے اندر میں اس طریقے سے میں شروع ہوا. اور پھر تو تراویح کی میں نے درخواست دی تو حضرت نے پھر وہ بھی میرا قرآن سن کر پھر حضرت نے مجھے مصلی پر یہاں تراویح کی مجھے موقع دیا. پھر اس کے بعد حضرت نے کہا کہ ہمیں یہاں ایک ایسے امام کی بھی ضرورت ہو ہے کہ جو کبھی کوئی امام نہ ہو تو پھر یہاں پر کیا ہے یعنی امامت بھی وہ کرا سکے. تو پھر اس وقت میں اور جگہ پر کام کاج کے اندر میں مشغول تھا. تو میں نے حضرت کو کہا کہ یہ میرے لیے شاید یہ ذمہ داری بہت بڑی ہوگی، تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں مصلی کے اوپر یہاں اتنا یعنی پابندی کے ساتھ میں یہ کام کر سکوں. تو حضرت نے کہا کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ جب آپ ذرا سوچ لو اور یہ کر لو پھر آپ بعد میں مجھے بتانا آہستہ سے. تو ایسا کرتے 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 میں نے یہ حضرت کی یہ توجہات اور ان کی دعائیں اور ان کی کوشش اور ان کی شفقت
اور ان کے سارے یہ ساری چیزیں جو میں جب یاد کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، حضرت کے سارے احسانات میرے اوپر اتنے ہوئے کہ آج میں مصلی کے اوپر میں 23-24 سال سے میں یہاں کھڑا ہوں. مجھے 24 سال ہو گئے مصلی کے اوپر، اور یہ جامعہ مسجد کے اندر میں تقریباً 28 سال. تو یہ 28 سال اور یہ پورا عرصہ حضرت کے ساتھ میرا یہ کیا ہے، ان کے ساتھ یہ تعلق رہا. اور یہ میرا دین کے اندر میں، اور یہ اس طریقے سے مسجد کے اندر میں پابندی کے ساتھ حضرت کی توجہات اور ان کی یہ کیا ہے کوششوں کے ساتھ کیا ہے آج میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ ایک دو باتیں عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. حضرت کے اندر میں یہ میں نے پہلے سے شروع سے دیکھا ہے کہ سنتوں کے اوپر عمل اور ان کا تقوی پرہیزگاری، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کے ساتھ جن کے ساتھ بھی حضرت کا تعلق ہے، ایک دوسرے کی کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی، اس کے اندر میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. پھر یہاں بیان کے اندر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت کسی بات کے اندر میں کسی کی یعنی کہ جب کہنا ہوتا ہے کوئی بھی چیز تو وہ برابر دل کھول کر کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی اس کو برا لگے گا، یہ کرے گا. شریعت کی بات ہوتی ہے تو وہ برابر یعنی کہ اس کے کہنے کے اندر میں کوئی ایسا تعامل نہیں ہوتا تھا، برابر کہہ دیتے. تو یہ سنتوں کے اوپر عمل ان کا، میں نے ابھی کل پرسوں ہی میں نے اس کو تھوڑا آپ کے سامنے کہا تھا کہ بھائی یہ یعنی ان کے اندر میں دل کے اندر میں غمخواری بھی بہت ہوتی تھی، ہے نا. کبھی گھر میں ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا کہ بھائی آج یہ لڑکا بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، تو بولا فوراً یہ اس کی یعنی کہ تیمارداری، اور آپ نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے کہ نہیں، دوا لائے کہ نہیں، اس کی طبیعت کیسی ہے، سب کچھ ہمیشہ کے لیے. اور یہ جب کبھی بچے کی گھر پر پیدائش ہوئی تو خود کھانا لے کر آتے، خود. 96 کے اندر میں مجھے یاد ہے برابر کہ یہ ہمارے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تو یہ مولانا عمران صاحب کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ کر حضرت خود کھانا لے کر گھر پر آئے، خود آئے مولانا عمران صاحب کے ساتھ. اور میں اس وقت میں نے کہ حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ اتنی یعنی کہ میں کون ہوں اور حضرت کا مرتبہ کہاں. اور یہ اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں تک مجھے پہنچایا تو حضرت کی شفقتوں اور ان کی مہربانی اور ان کے احسانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آج مصلی کے اوپر کھڑا کیا ہے. اور یہ ساری آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ کیسی صلاحیتوں سے نوازا تھا. اتنے بیانات اور پابندی کے ساتھ نماز کے اندر میں بھی اخیر تک پڑھاتے رہے. جب ان کے پاؤں معذور ہو گئے اس وقت اللہ تعالیٰ سے پھر کیا کہ یہ یعنی کہ معذور ہو گئے تو پھر پڑھا نہیں سکے. تو یہ بہت ساری چیزیں میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ہی بتائی تھی، لیکن ابھی انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو کبھی بات کروں گا. لیکن ابھی جو بس یہ جمع ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت والا کے گھر والوں کو اور یہ صبر جمیل عطا فرمائے. ہم سب کو ہم اسی کے اندر میں ہم سب شامل ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ راستے کو آسان کرے، اور آئندہ ہمارے لیے اللہ تعالی کیا کرے، اس کام کے اندر میں ہماری پوری مدد فرمائے. اور بس اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری جو مسجد بھری ہے اور یہ اطراف کے اندر میں یہ سارے حضرت کے جو اسکول ہے، مدرسے ہیں، دارالعلوم ہے لڑکوں کا لڑکیوں کا، ان سب کا اللہ جل شانہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.